ہم سے پورا پاکستان سوال کرتا ہے اور اب تو بین الاقوامی دنیا سے پوچھتے جی ماں باپ کو کیسے قائل کریں، میں یہ کرنا چاہتی ہوں، میں یہ کرنا چاہتی ہوں، ہاؤ شوڈ آئی کنونس مائی پیرنٹس، ماں باپ کو کیسے قائل کریں؟ کیسی انہوں نے وہی گل سنانے ہیں۔ اب بھائی ماں باپ کو، بزرگوں کو قائل نہیں کیا جاتا، صرف دکھایا جاتا ہے، قائل وہ خود ہو جائیں گے۔ منہ کے فائر چلاتا رہے گا، تیرا اپنا سایہ نہیں مانے گا، تو قوم کے دل کے اندر الفاظوں کے ساتھ وہ ویژن اتارے گا، یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو شروعات بڑی خاموشیوں کی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو بنے تھے آسمانوں پہ راج کرنے کے لیے۔ خاموشیاں نہیں دیکھی ہم نے زندگیوں، سکوت، ایک شیر کی خاموشی، اس کے بالوں کے اندر وہ ہیبت تو سب کو دکھتی ہے، لیکن صدیوں کی کاٹ جو وہ کاٹتا ہے کہ شیر کو آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیے گا انفینٹیسائڈ آف لائنز، تو ایک ورکشاپ صرف شیر پہ ہونی چاہیے کہ شیر کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ اسے بغیر کہے پورے جنگل کے اندر لوگ مانتے ہیں، کاٹ کاٹی ہوتی ہے اس نے خاموشیوں کی۔ کتا روز بھونکتا ہے مگر وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکتا۔ شیر صرف صبح دھاڑتا ہے، باقی کام اس کی شیرنیاں ہی کر جاتی ہیں اور اس کا امیج اور اس کا برانڈ کرتا ہے۔ وہ کاٹ، کیونکہ شیر کو دنیا کے اندر صرف شیر مار سکتا ہے اور کوئی مخلوق نہیں مارتی۔ یہ ہے اس کی کاٹ کہ وہ جو اس پہ وقت کاٹنا ہوتا ہے تنہائیوں میں، ان تنقیدوں میں، ان نیگیٹیوٹیز میں کوئی سپورٹ نہیں ہوگی اس کی، کیونکہ آلریڈی وہ آلریڈی آگ کے انگاروں پہ ہوتا ہے کہ ایک قائد، کیونکہ قوم اسے سمجھ نہیں سکتی۔ اس لیے کہتے ہیں نا لیڈر کے آنسو کبھی نہیں نکلنے چاہیے قوم کے آگے، کیونکہ اس وقت بھی اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا جب وہ تنہا تھا، اور جب وہ کچھ بن جائے گا تب رو گیا تو لوگ اس کی کمزوریوں کو اور ولنریبلٹیز کو دیکھ لیں گے۔ یہ سفر آگ کے انگاروں کا، اس میں آپ اپنا آپ دکھا ہی نہیں سکتے۔ تو جو لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور منو سلوا آسمانوں سے ان کی زندگیوں میں نہیں اتر رہا، میرے بھائی پہلا اصول یہ ہے nothing will change if you won't change and nothing will progress as long as you won't progress۔ کچھ نہیں بدلے گا، ان آنسوؤں کو وہ رومال نصیب نہیں ہوں گے کبھی، ان اشکوں کو وہ احساس نصیب نہیں ہوں گے کبھی۔ تو نے کرنا ہے اپنے لیے میرے بھائی، اور ہم نے کرنا ہے اپنے لیے، اور ہمارے ملک نے بھی یہی سوچ، وی ہیو ٹو چینج۔ کوئی نہیں آئے گا آپ کے لیے، نکل جائیں ان افسانوں سے کہ یہ رونے دھونے، وائننگ کرائنگ، یہ جھگڑے، یہ بھاگنا ادھر ادھر، یہ گلاٹیوں سے کچھ نہیں ہونا۔ میں نے کرنا ہے جو آج کرنا ہے، میں نے بدلنا ہے اپنے آپ کو جو آج بدلنا ہے، میں بدلوں گا تو امپیکٹ کریٹ ہوگا۔ دوسرا، اس کے اندر شروعات میں تنقید ہوتی ہے، آخر میں جا کے یہ منفیت اس بات میں بدل جائے گی۔ تو ترقی کے سفر کے اندر، ڈیولپمنٹ کے سفر کے اندر، تعمیر، تکمیل، تجمیل، تحسین، تعبیر اور یہ باب تفعیل کے جتنے بھی ہیں سب کے سفر کے اندر دو بڑے انگریڈینٹس جو انسان کو پچاتے ہیں، کھڑا کرواتے ہیں، منواتے ہیں، تنقید کو تصحیح میں، تنفیذ میں، تکریم میں، تشریف میں، تعریف میں اور تائید کے اندر جتنے سیکھے ہیں آپ کے حق میں بلواتے ہیں۔ اس کے لیے دو بڑی کلی ہیں جس پر آپ نے کام کرنا ہے۔ غلطی ان میں سے کسی ایک پر ہی ہوگی جو پانی رستہ نہ بنا سکا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، ہم کیونکہ طفل مکتب ہیں اس فیلڈ کے، جاننا چاہتے تھے ہمیشہ سے کہ کیا ہوا جو ہم نہ کر سکے اور وہ کر گئے۔ What was the reason behind I wasn't able to pull it off and they were able to pull it off۔ کسی کی ترقی سے حسد نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ غیروں کی بھی ہو یا کافروں کی بھی ہو۔ اپنے گھر کو، اپنے قبیلے کو دیکھنا چاہیے انسان کو۔ One should be concerned about his own tribe۔ تو I was always concerned، میرا گھر کیسے، میں اپنے گھر کے لیے کیا کر سکتا ہوں اپنی قوم کے، کہاں مار کھا گئے ہم، کیا چیز رہ گئی، کیا چیز رہ گئی جو نہیں ہو سکا۔ شروع سے غریب ہوتے تو غربت بھی قبول کر لیتے، فقیری بھی قبول کر لیتے، اور جنہوں نے راج کیا ہو کائناتوں کے اوپر، اس کی تقلیل کر کے، اس کی تخفیف کر کے اسے کھڈ میں پھینک دیا جائے، تو باپ دادوں کی اور اسلاف کی محنت اور ان کے راج کو دیکھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے انسان کو کہ تھے ہم سنس، وہ برانڈ کے ساتھ جو لگایا جاتا ہے نا، سنس 1857، سنس 1632، تو since the time of Adam and having such a long legacy of performances and productivity,
معیار شمار وقار اور اس حسن کی اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے میں جاننا چاہتا تھا کیا مسئلہ ہو گیا. دو لوگ نہیں سنبھالے جاتے ہم سے, گھر والوں کو نہیں سنبھالے جاتے ہم سے, صوبہ اور ملک چلانا تو بڑی مسائل ہیں اس ٹائم. کیسے ایک انسان خلق الانسان ضعیفہ, اللہ کہتا ہے قرآن میں, کمزور ہے, کیسے چڑھ گیا آبادی اتنی, کیسے اتنے بڑے بڑے مونیومنٹس کھڑے کر گیا دنیا میں انسان جو خود کو نہ کھڑا کر سکا. تو ایک آیت ملی قرآن میں ہمیں جس نے ہمیں بہت جنگیں جتائیں, ایسی جنگیں جتائیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک وقت تھا کہ شیخ عاطف کراچی سے اسلام آباد کہیں لیکچر دینے آتا تھا تو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا تھا ہمیں, اور آج میں ایک شہر سے کسی دوسرے شہر میں اگر اپڈیٹ ہو کے نکل رہا ہوں تو شاید 10 جگہوں کے اوپر منہ دینا پڑتا ہے. کیسے؟ شہرت کا بھوکا تو کل بھی نہیں تھا, آج بھی نہیں ہوں. I was always the servant of my nation, my country, my people. ہمیشہ سے ہی نوکر خادم تھے اپنے لوگوں کے, لیکن تلاش ہمیشہ سے تھی کہ اگر میں دیکھنا چاہوں کہ معاملہ بن کیوں نہیں رہا, چیزیں صحیح کیوں نہیں ہو رہی, 600 پر والا آسمان سے میرے حق میں کیوں نہیں اتر رہا, چینج کیوں نہیں آ رہا میری, میں پازیٹو کھڑا ہوں کیوں نہیں صحیح ہو رہا, میں کسی کا برا نہیں چاہ رہا کیوں نہیں صحیح ہو رہے معاملے, دعائیں بھی مانگ رہا ہوں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا مسئلہ, کیوں نہیں یہ بندے ٹھیک ہوتے, کیوں نہیں بات سمجھ میں آتی. پوری قوم کی بیٹیاں ہمیں میسیجز کرتی ہیں گھروں کے حالات کے حوالے سے, کیوں نہیں گھر ٹھیک ہوتے, کیوں نہیں فیملیز ٹھیک ہو رہی, کیوں نہیں وہ وفا پیدا ہو رہی میاں بیوی میں, ہو رہا ہے تو وہ ادب کہاں چلا گیا, ادب ہے تو وہ قیادت کہاں چلی گئی, وہ احترام کہاں چلا گیا, کیوں نہیں ہو رہا یہ سب. تو ہمیں ایک چیز ملی جس نے ہماری زندگی میں بہت فائدہ دیا, اور وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں, اس کے بعد میں اختتام چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, ہم ایک عام انسان کو, ایک عام سی فکر کو امام بنا دیتے ہیں, قیادت بنا دیتے ہیں, لیڈر بنا دیتے ہیں, وہ جمع کر لیتا ہے سب کو اپنے اندر, وہ اتنی بڑی کائنات بنتا ہے کہ ساری کائناتیں ضم ہو جاتی ہیں اس کے اندر. یہدون بامرنا, وہ ایسے چل رہا ہوتا ہے جیسے ڈیوائن گائیڈ لائن اس کو گائیڈ کر رہی ہو, اتنا سنکرونائزڈ ہوتا ہے وہ اللہ کے ڈاکٹر, وہ کائنات کی فطرت سے اتنا سنکرونائزڈ ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آسمان سے اصول اتر رہے ہیں اس کے, اتنا سنکٹ ہوتا ہے وہ اصولوں میں, فطرت میں, عادت میں, پریکٹیکلٹیز میں, تھیریٹکس میں, اصولوں میں, قواعد میں, ضوابط میں, اتنا انٹیگریٹڈ ہوتا ہے وہ اس بصیرت میں, اس نظیرت میں اتنا انٹیگریٹڈ ہوتا ہے کہ اصول سے ہٹ کے بات نہیں کرے گا. اصول کو بھی جو اصول چاہیے ہوتے ہیں ان اصولوں میں بھی بڑا پکا ٹھکا ہوتا ہے, بار بار گرائنڈ کر کے اس کا علم ایسی تعبیر پا چکا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کبھی فساد نہیں ہوتا جب فتویٰ نکلتا ہے.